بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة قاف لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. برادران اسلام اور امت کی پردہ نشین ماؤں بہنوں، ہم تمام پر اللہ عز و جل نے بے شمار احسانات کیے ہیں، بے شمار انعامات کیے ہیں کہ نہ صرف ہمیں اللہ عز و جل نے انسان بنایا، مسلمان بنایا، توحید سکھلائی، نمازوں کی توفیق دی، دین پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ عز و جل سچ مچ ہمیں زندگی بھر دین پر جمائے رکھے. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک علی دینک، آمین. اللہ عز و جل نے جہاں بے شمار احسانات ہم پر کیے ہیں، اللہ عز و جل کا بس ہم سے ایک مطالبہ ہے کہ ہم ہمیشہ اس اللہ عز و جل کے اکیلے کے بندے بنے رہیں. یہ تقاضا دیکھنے میں تو بڑا آسان سمپل سا لگتا ہے، مگر اس کی انالوجی میں آپ کے سامنے رکھوں تو دیکھیں، جب ہم یہاں بنگلور سے نکل کر کسی دوسرے شہر کی طرف جانے لگیں تو راستے میں جگہ جگہ ہمیں سپیڈ سائنز دکھائی دیتی ہیں کہ آپ کو 60 کی رفتار پر چلانی ہے گاڑی، یہاں 80، یہاں 100، جگہ جگہ ملتا ہے. آپ جہاں کے لیے بھی نکلیں آپ، اور صرف ہندوستان کی بات نہیں، پوری دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں آپ، جہاں بھی کاریں بسیں دوڑتی ہیں وہاں دیکھیں آپ، یہ چیز آپ کو صاف دکھائی دیتی ہے کہ جگہ جگہ آپ کے سپیڈ کے نشانات بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ سپیڈ لمٹ ہے آپ کی، اس سے آپ کو تجاوز نہیں کرنا ہے، اس سپیڈ سے آپ کو آگے بڑھنا نہیں ہے. اگر آپ آگے بڑھو گے، دوسرا معنی یہ ہے اس کا کہ اگر آپ اس سپیڈ کو تجاوز کرو گے، اوور سپیڈ، یہ لفظ زیادہ سمجھتے ہیں ہم لوگ، کرو گے تو عین ممکن ہے کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے. تو یہ جگہ جگہ سپیڈ سائنز لگے ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم غور کرتے ہیں، ہم خود اس کے شکار بھی ہیں، ہم خود کرتے ہیں. یہ کئی دفعہ ہم اوور سپیڈ کر جاتے ہیں یہ سوچ کر کہ نہیں میں پھر بھی کنٹرول میں رہوں گا، مجھ سے غلطی نہیں ہوگی. اللہ عز و جل کا بڑا فضل ہے کہ ہم زندہ ہیں. ہم میں سے اگر اس طرح کسی نے کیا ہے اور پھر بھی ایسی کوئی غلطی ہم سے نہیں ہوئی ہے، ہم حادثے کا شکار نہیں ہوئے ہیں، جان نہیں گئی ہے، تو پھر بھی اللہ عز و جل کا بہت بڑا فضل ہے. یہ ایسے ہی الگ الگ سپیڈ سائنس جو اللہ عز و جل ہماری اپنی زندگیوں میں لگاتے ہیں، نمازوں کے روپ میں، مجالس جو ہوتی ہیں اس طرح کی، جمعہ اس طرح کے روپ میں، آپس میں ایک دوسرے کو تواصی بالحق و تواصی بالصبر، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا، صبر کی تلقین کرنا، اس کے روپ میں. رمضان آ جاتا ہے، پھر اس کے علاوہ بھی روزے ہو جاتے ہیں، ان تمام چیزوں کے روپ میں جگہ جگہ پر ہمیں جگانے کی کوشش کی جاتی ہے، جگہ جگہ پر ہمیں احتیاط دلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھو آگے جو سپیڈ کا لمٹ آ رہی ہے وہ 80 ہے، اس سے آگے نہیں جانا ہے، ہوشیار ہو جاؤ. اس کے باوجود بھی کچھ لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں، سپیڈ اوور سپیڈ کر جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں، انتقال ہو جاتا ہے، وہ گاڑیاں شاڑیاں تباہ ہو جاتی ہیں.
ویسی غفلت اگر ہماری زندگی میں ہو تو پھر بھی غنیمت ہے. اگر یہ غفلت ہماری، اگر ایسی بے پرواہی، لاپرواہی ہماری اپنی آخرت کے تعلق سے ہو تو ہماری تو ساری کی ساری آخرت چلی جائے گی. اسی وجہ سے اللہ عز و جل نے جگہ جگہ اور جہاں ہم رہتے ہیں نا، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جتنی مائنورٹی میں ہم ہیں، لے دے کر 20% ہوں گے، یہ اور بات ہے. وہ سینسس جس دن نکل کے آئے گا اس دن پتہ چلے گا کتنے فیصد ہیں. مان کر چلے کہ 20% ہوں گے ہم لوگ، 15 سے 20%. تو اکثریت جو ہے، میجورٹی جو ہے، ان کا ہم پر آہستہ آہستہ اثر ہونے لگتا ہے. ایک زمانہ تھا ہماری عورتیں، ایک مثال کی بات، مردوں کی بھی بات کر سکتے ہیں، ذہن میں موٹی بات سمجھ میں آتی ہے اتنی آسانی سے، اسی لیے میں وہ بات رکھ رہا ہوں. ایک زمانہ تھا ہماری عورتیں بنا حجاب کے باہر نہیں نکلتی تھیں. آج ہلکا سا حجاب نکالنے کو کوئی عیب نہیں سمجھتا. پھر وہ ایک پوائنٹ تھا جہاں ہلکا سا حجاب نکالنا معیوب سمجھا جاتا تھا. پھر تھوڑا سا آگے بڑھے، حجاب نہیں رہنے دو، بھر بھرا کر پہن کے جائیں گے. پھر اس کے بعد ایک دور آیا، چلے گا کم از کم کور تو کیا ہے، جینز پہنی ضرور ہے، ٹی شرٹ پہنی، لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں، کور تو کیا ہے. یہ دھیرے 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 ہم دین سے دور ہوتے جاتے ہیں. اور اسی دوری سے بچانے کے لیے اللہ عز و جل نے ہمیں جگہ جگہ پر قرآن میں ایک خاص چیز سے بیدار کرنے کی کوشش کی ہے، ایک خاص چیز کی طرف اشارہ کر کے جگانے کی کوشش کی ہے. اور وہ چیز ہے ہماری اپنی غفلت کی زندگی. دیکھیں نا، حقیقت تو یہ ہے کہ آج کا خطبہ سچ میں پوری دنیا کی ہر مسجد میں آج کا خطبہ فلسطین کو لے کر بنتا تھا. جس طرح کے حالات فلسطین میں آج ہیں، جیسے مسلمانوں پر ظلم وہاں ہو رہا ہے، پانی بند، روٹی کپڑا بند، آپ کو میڈیسن نہیں پہنچ رہی ہے، نہ جانے اور الیکٹریسٹی بند، نہ جانے اور کتنی صعوبتوں سے، کتنی مصیبتوں سے ان کو دوچار ہونا پڑتا ہے. تو سوچ کر دیکھیں، سینے پر ہاتھ رکھ کر، اصل میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج کا خطبہ فلسطین پر ساری دنیا میں ہو. ساری دنیا کا چھوڑیں، ہم ہندوستان کی کسی اچھی بڑی مسجد میں بھی اس طرح کا خطبہ دینے سے رہے. وجہ کیا ہے؟ وہ تدریج، گریجولی ہم نے اپنے آپ کو اتنا گرا دیا ہے کہ آج ہم چاہتے ہوئے بھی ممبر پر کھڑے ہو کر فلسطین کے بارے میں خطبہ نہیں دے سکتے، کیونکہ پھر ڈر لگے گا کہ یہاں سے خطبہ دیا، وہاں پولیس کھڑی ہوگی، آپ کو لے جانے کے لیے. یہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے. اس غفلت سے بیدار ہونا ہے. یہ غفلت ہمیں موت تک لے جائے گی. موت بھی آ جائے پھر بھی کئی لوگ ہیں جو نہیں جاگتے. کچھ ہوتے ہیں اللہ کے بندے، کچھ ہوتے ہیں جو ہمیشہ غفلت سے جاگے رہنے کی، غفلت سے بیدار ہونے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. کچھ وہی ہوتے ہیں جن کو ہلکی سی چینٹی جیسے کاٹتی ہو نا، ہلکا سا کسی نے چمٹ لیا، جاگ گئے، پھر تھوڑی دیر بعد پھر سو گئے. یعنی جمعہ کے دن خطبہ کبھی ہوتا ہے، کوئی دھڑلے سے زبردست کسی نے خطبہ دے دیا، روح کانپ اٹھی خطبہ سننے کے بعد. پھر جب گھر چلے ہیں، نہیں آج سے میں ایک الگ مسلمان، ایک اچھا مسلمان، پھر ٹائیں پھس. اگلا جمعہ آتے آتے ساری ہوا نکل جاتی ہے ہماری. پھر اگر کوئی پھر سے کہیں اچھا خطبہ ہو تو پھر اگر بات بنے تو بنے، ورنہ کئی ہم میں سے ایسے ہیں جو خطبہ اس کان سے سنتے ہیں، وہ مشہور ہے نا، اس کان سے سنا اس کان سے چھوڑ دیا، وہ کرتے ہیں ہم لوگ. غفلت کی زندگی میں کب تک جیتے رہیں گے؟ کب ہم جاگیں گے؟ کب ہم ایک ہوں گے؟ کب ہم اللہ وحدہ لا شریک کے ہو کر رہیں گے؟ غفلت کی زندگی جہاں جگانے کے لیے، جیسے میں نے کہا کہ اللہ عز و جل کی طرف سے جگہ جگہ آپ کو سائنس ملے گے، سپیڈ لمٹ کے سائنس، جگہ جگہ. ہم جاگتے نہیں ہیں. کیا ہم فرعون ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں. ہم تو مسلمان ہیں. میں آپ کو، کسی کو یا اپنے آپ کو نہیں فرعون نہیں کہہ رہا، مگر سوچیں نا، غور سے سوچیں، غور سے سنیں. فرعون کو بھی جگہ جگہ سائنس دیے گئے تھے. فرعون کو بھی پوائنٹ ٹو پوائنٹ مقامہ، یہاں پھر وہاں جیسے سپیڈ لمٹ لگے، سائنس لگے ہوتے ہیں، ویسے جگہ جگہ پر اس کو سائنس ملے. پھر بھی اس نے ہمیشہ سے اللہ عز و جل کے وجود کا انکار کیا، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا، ہمیشہ سے، یہاں تک کہ اس کی موت آ گئی.
حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت. اب ایمان لاتا ہے. کب؟ غرغرے کے بعد. ڈوبنے لگا ہے سمندر میں. اس سے پہلے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آیات. وَلَقَدْ آتَيْنَا موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے فرعون کو 9 الگ الگ نشانیاں دی گئی تھیں. اس کے باوجود فرعون نہیں جاگا. 9 ایک چھوٹی سی, آپ کو پتا ہے نشانیاں, میں ان نشانیوں کا 9 کی 9 نشانیوں کا ذکر کر کے کیوں وقت برباد کروں. کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جو آپ کو پتا نہ ہو, جن سے ہمارا ضمیر جاگ اٹھے. 9 نشانیاں دی گئیں. اس کے اپنے سامنے اس کے سارے جادوگر آمنا برب موسیٰ و ہارون کہہ اٹھتے ہیں. سارے جادوگر جن کو اس نے خود بلایا تھا, طلب کیا تھا کہ آؤ موسیٰ کے جادو کو شکست دینے کے لیے تم اپنا جادو آزماؤ. اس کے یہ جادوگر جو اس نے خود کرائے کے لے کر آئے ہیں, یہ اس کے سامنے کہہ اٹھتے ہیں آمنا برب موسیٰ, ہم نے موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا. ایک نشانی دیکھی, سمجھ میں آ گئی ان کی بات. وہ جو ریور نائل کہتے ہیں نا, دریائے نیل, وہاں پہ جب جا کے بنی اسرائیل کے لوگ پانی پیتے ہیں تو پانی پیتے ہیں, یہی پانی فرعون کے لیے خون بنتا ہے. والدم, خون, قرآن کے الفاظ ہے, میں اپنی بات نہیں کر رہا. وہ پی نہیں سکتا, خون بنتا ہے اس کے لیے, خون دکھائی دیتا ہے وہ, جبکہ پانی ہے وہ. ایسی 9 الگ الگ آیات آئیں, 9 الگ الگ نشانیاں آئیں, پھر بھی نہیں جاگا. یہاں تک کہ اس کی موت آ گئی. اس کی موت کے بعد والی آیت پڑھی, فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. اللہ عز و جل نے کہا آج تیرے بدن کو ہم نا پریزرو کر کے رکھیں گے, تاکہ تیرے بعد جو لوگ غفلت میں ہوتے ہیں نا, جو لوگ غفلت کی زندگی جیتے ہیں, ان کے لیے نشانی ثابت ہو. وَإِنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. نشانی دیکھتے ہیں, ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہے کہ فرعون نے غفلت کی زندگی گزاری تو اس کا حشر کیا ہوا, پھر بھی ہم غفلت کی زندگی گزارتے ہیں. جبکہ عیاض, فضیل ابن عیاض کے تعلق سے آتا ہے, حالانکہ اس میں تھوڑی سی ایمبیگوٹی ہے, سچ مچ وہ فضیل ابن عیاض ہیں یا کوئی اور ہے یا اور بات, مگر قصہ سنیں نا, نام چھوڑیں, قصہ سنیں. فضیل ابن عیاض کہا جاتا ہے, سیر اعلام النبلاء میں باتیں آتی ہیں, کہا جاتا ہے ان کے تعلق سے کہ ایک زمانے میں یہ چوری کیا کرتے تھے. ان کا کام تھا راتوں کو نکل جانا, جہاں موقع ملا ہاتھ مار لیا, چوری کر لی, نکل کے آ گئے. تو روز جیسے کرتے تھے ویسے ایک دن چوری کے لیے نکل کر آگے بڑھے ہیں. وہ چھت پر سے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں, چھتیں پھلانتے ہوئے ایک چھت کے بعد دوسری چھت کے بعد تیسری, تاکہ دیکھ کر ڈاکہ مارا جائے کہ کس گھر سے زیادہ ایک ہی ہاتھ میں ایک ہی جھپٹے میں سامان ملے. وہ گزرتے جا رہے ہیں, اچانک ان کے کانوں میں رات میں, ہاں رات کی بات کر رہا ہوں میں, چوری رات کو کرتے ہیں نا عام طور پر, 3 بجے 4 بجے 2 بجے کے اوقات میں ہوتی ہے چوری. تو ایسی صورت میں کوئی صاحب اپنے گھر کے اندر تہجد کی نماز میں بآواز بلند قرآن پڑھ رہے ہیں, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا ابھی ان لوگوں کا وقت نہیں آیا جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے دل اللہ عز و جل سے, اللہ عز و جل کے تعلق سے لرز اٹھے, اللہ عز و جل کے ذکر سے لرز اٹھے دل؟ کیا ایسا وقت نہیں آیا؟ بلا بلا بلا. یہ جو چوری کرنے چلے تھے, جیسے ہی کان سے ان کی آیت ٹکراتی ہے فوراً پلٹتے ہیں, کہتے نہیں آ گیا وقت, میں مسلمان ہوتا ہوں, میں یہ سب چھوڑ دوں گا, میں نیک بن جاؤں گا, یہاں سے میں آج سے کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو یا رب تجھے ناراض کرے. ہم اپنی زندگیاں گزارتے ہیں اس طرح. وہ ناراضگی ہوتی ہے اللہ عز و جل سے, آتے ہیں سجدہ ریز ہوتے ہیں, معافی مانگتے ہیں, پھر وہی ڈھاک کے 3 پات, پھر اسی غفلت کی زندگی کا شکار ہو جاتے ہیں ہم. اور پھر دعویٰ اوپر سے یہ کہ ہم مسلمان ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, بلکہ ہمیں فخر کے ساتھ نہ صحیح کم از کم پورے تیقن کے ساتھ, پورے ایمان کے ساتھ, پورے وشواس کے ساتھ کہنا چاہیے کہ ہاں میں مسلمان ہوں. آج تو حالت یہ ہو گئی ہے کچھ جگہوں پر کہ ہم مسلمان کہلائے جانے سے بھی ڈرتے ہیں. آپ خود جانتے ہیں آپ کے اپنے کئی ایسے ساتھیوں کو جو داڑھی نہیں رکھتے اس ڈر سے کہ یار میں داڑھی رکھ لوں گا تو جاب نہیں ملے گی, ٹخنے سے اوپر پہن لوں گا تو جاب نہیں ملے گی. اسلام چھپاتے ہیں مسلمان, ہم مسلمان, جبکہ نافق حنظلہ والی حدیث تو پتا ہے آپ کو. حنظلہ کون ہے رضی اللہ عنہ؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی وحی نازل ہوتی تو حنظلہ ایک ایسے صحابی ہیں جن کو بلایا جاتا کہ آئیں وحی نازل ہو چکی ہے، چلیں میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، اللہ کا کلام لکھیں. قرآن لکھا کرتے تھے حنظلہ رضی اللہ عنہ. اندازہ کریں کیا ان کی ایمان کی، تقوی کی، ورع، بلکہ تقوی سے اوپر ورع، کیا عالم رہا ہوگا ان کا. ویسا شخص اچانک ایک دن سر پٹ بھاگتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. ابو بکر راستے میں ملتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا بات ہے، کیوں اپنے آپ پر نفاق کا فتویٰ کیوں لگا رہے ہو؟ کہتے ہیں یار جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہوں، جب نبی علیہ وسلم قرآن احادیث پڑھ کر سناتے ہیں، قرآن کی باتیں، جنت کی باتیں، ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہے ہیں. مگر جب میں واپس اپنے گھر آتا ہوں تو کنڈیشن الگ ہوتی ہے بھائی. میاں بیوی بچے پتہ نہیں سب گھر کے جھمیلے، ویسی حالت نہیں ہوتی میری. کیا ماجرا ہے؟ تو ابو بکر کو خود اپنے بارے میں پھر اچھا یہ حالت تو میری بھی ہوتی ہے، چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، پوچھ کر آتے ہیں کہ ماجرا کیا ہے. ایک صحابی رسول اپنے تعلق سے نفاق کا فتویٰ لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہیں ہمیشہ نفاق میں پڑ جانے کا ڈر تھا ہمیشہ، اور وہ ہمیشہ یہ ڈر لگائے رہتے تھے کہ شاید میں نفاق کی پہلی سیڑھی چڑھ چکا ہوں، مجھے واپس ہونا ہے، مجھے پلٹ کر آنا ہے. دیکھیں نا اکرمہ رضی اللہ عنہ، اکرمہ ابو جہل کے بیٹے، ابو جہل نام جانتے ہیں ہم، فرعون کے بعد اگر کوئی نام آتا ہے جس پر لعنتیں ہوتی ہیں تو پھر ابو جہل ہی ہے. اس ابو جہل کا بیٹا آگے چل کر کے وہ خود کہتے ہیں اکرمہ اپنے بارے میں خود کہتے ہیں کہ جب تک ہمارے گھر میں ہمارے والد صاحب تھے، یعنی ابو جہل جب تک ہمارے گھر میں تھا تب تک ہمیں محمد کے تعلق سے صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پازیٹو سننے کا کبھی موقع نہیں ملتا. کیوں؟ جب بھی گھر میں داخل ہوتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے الٹی سیدھی باتیں، یہ میرا دشمن، میں اس کو ماروں گا، میں ایسا کروں گا، یہ دشمنیاں ڈالتا ہے، یہ پھوٹ ڈالتا ہے، یہ خاندانوں میں برباد تباہیاں پیدا کرتا ہے، جدائیاں پیدا، یہ سب باتیں. تو کبھی بھی اکرمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پازیٹیولی کچھ بھی سننے کا موقع نہیں ملا. جب ابو جہل چلا جاتا ہے اس دنیا سے تب اکرمہ، خالد بن ولید، اس طرح دوسرے صحابہ کہتے ہیں آ کر کے کہ ہمارے والدین جب اس دنیا سے چلے گئے نا تب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جانے کا، سننے کا موقع ملا. تب ہم نے پہچانا کہ حقیقت کیا ہے، حق کیا ہے. اور یہ اکرمہ آگے چل کر پھر دوڑ کھڑے ہوتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے، دوڑ کھڑے ہوتے ہیں. کیوں؟ میں تفصیل میں کہاں جاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 لوگوں کا نام لے کر بتاتے ہیں کہ اگر یہ 6 لوگ تمہیں کعبے کے غلاف کو لٹکتے ہوئے بھی دکھائی دیں تو بھی ان کو چھوڑنا نہیں، ان کو مار دینا، کیونکہ انہوں نے جرم اتنے بڑے بڑے کیے ہیں کہ ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا. ایسے رہیں گے تو اور فساد برپا کریں گے. تو یہ جو ایسا وارنٹ جو نکلا اس کے بعد اکرمہ چل پڑے. کہا کہ نہیں میں یہاں سے نکل جاتا ہوں، یمن کی طرف کہیں چلا جاتا ہوں. میں شپ پر بھی سوار ہو گئے. وہ بیچ سمندر میں جب کشتی ہچکولے کھانے لگی بھنور طوفان کی وجہ سے، جب لگنے لگا کہ نہیں اب تو کوئی نہیں بچے گا، تب انہیں احساس ہوا کہ بلکہ وہاں وہ جو شپ کا جو کپتان ہوتا ہے اس نے بھی کہا کہ تم اب اپنے ان خداؤں کو ادھر ادھر پوجنا بند کرو، ایک اللہ وحدہ لا شریک سے مانگو وہ دے گا تمہیں. تو اکرمہ کہتے ہیں ساری زندگی تو میں اسی کے لیے بھاگتا رہا کہ میں اس کو نہیں مانتا، اللہ وحدہ لا شریک جو نبی جس کی دعوت دیتے ہیں، ساری زندگی اس سے میں بھاگتا رہا. اب آج یہ بندہ کہتا ہے کہ اگر مجھے کوئی بچائے گا تو یہی بچائے گا، یعنی اللہ وحدہ لا شریک بچائے گا. یہ کیسے ممکن ہے جبکہ میں لات منات عزا یہ وہ ان کی پوجا کرتا رہا ہوں. میں آج مجھے بس ایک اللہ. تب انہوں نے طے کیا، تب جاگے وہ، غفلت کی نیند ٹوٹی، تب وہ جاگے. جاگ کر انہوں نے کہا کہ نہیں اے اللہ مجھے ایک بار بچا لے، اب بس ایک آخری بار مجھے بچا لے. بیچ سمندر میں ہیں، مجھدار میں، ہچکولے کھاتی ہوئی کشتی، ڈوبنے کی کگار پر کشتی. وہاں پر اخلاص کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ عز و جل اگر تو مجھے بچا لے تو میں اپنی باقی کی ساری زندگی اسلام کے لیے تگ دوں گا، اسلام کے لیے تیاگ دوں گا. یہ تھے اکرمہ. پھر آگے ان کی زندگی جا کر پڑھے، پوری زندگی. مفسرین اور مورخین کہتے ہیں ان کے بارے میں جنہوں نے لکھا ہے کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں جنہوں نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جتنا ٹائم
اور جتنا پیسہ انہوں نے اسلام کی بربادی میں لگایا تھا اس وقت جب وہ خود اسلام پر نہیں تھے، اس کا دگنا تگنا پیسہ انہوں نے اسلام کے لیے لگایا اسلام پر آ جانے کے بعد. ہم بتائیں کیا کرتے ہیں؟ اسلام پر تو ہیں ہم، ہمارا اپنا بھی تو اسلام ہے، مسلمان ہیں ہم، کیا کرتے ہیں؟ مدد کی ضرورت ہے آج بھی. میں پھر کہاں بولوں کہ خطبہ کس بارے میں ہونا تھا، کیا ہم نے کیا مدد کی ہے؟ لے دے کر بس 2 آنسو ٹپکا لیتے ہیں، 2 دعائیں کر لیتے ہیں. اس سے زیادہ ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کچھ کرنا ہے بھی نہیں، آن ریکارڈ ہو گئے، اس سے زیادہ کچھ کرنا ہے بھی نہیں. ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ کریں کہ سب کے سب ایک ہو جائیں، غفلت کی نیند سے جاگ جائیں، پوری زندگی غفلت میں گزارنے کی بجائے. دیکھیں اللہ عز و جل خود کہتے ہیں، میں نے ابتدا میں سورہ قاف کی ایک آیت پڑھی، وہاں اس کے 2-4 آیت پیچھے چلے جائیں. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. جب ہر کسی کو موت آتی ہے نا، آج ہم اگر بوڑھے ہوں تو ہماری آنکھوں پہ چشمہ لگتا ہے، بوڑھے ہو جاتے ہیں، یا پھر نوجوانوں کو بھی آنکھوں کو ڈھنگ سے دکھائی نہیں دیتا، چشمہ لگتا ہے. کبھی دور کا نہیں دکھائی دیا تو کبھی قریب کا نہیں دکھائی دیا، چشمہ لگتا ہے ہمیں. اس چشمے کے بنا ایک موقع آتا ہے، ایک پوائنٹ آتا ہے زندگی میں، کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے، پڑھ نہیں سکتے، لکھ نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے. جب ہماری اپنی موت آ رہی ہوگی تب اللہ عز و جل کہتے ہیں لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ. آج جب کہ تمہاری موت آنے والی ہے، تم بستر مرگ پر ہو، 2-4 سانسیں تمہاری باقی ہیں، تمہاری آنکھیں بالکل ٹھیک پرفیکٹ ہو گئی ہیں، سب کچھ. یہ والی آنکھیں نہیں ہو سکتا ہے، ان والی آنکھوں سے آپ اپنے بچے کو بھی نہ دیکھ پائیں، پھر یہ اور بات ہے. ہماری اپنی جو اندر کی آنکھیں ہوتی ہیں، جو روح کی آنکھیں ہوتی ہیں، جن آنکھوں سے ہم وہ ملک الموت کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں، سب صاف دکھائی دیتا ہے، مگر اس وقت کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے. اتنی دیر تک اور اتنی دور تک غفلت کی نیند اچھی چیز نہیں ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں غفلت کی نیند سے جگائے اور ہمیشہ جگائے رکھے. اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں ایک کرے. اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمارے بھائیوں کو، پھر چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے دنیا کی کسی اور جگہ پر ہو، مسلمانوں کی اللہ عز و جل خوب نصرت اور مدد فرمائے. مسلمانوں کا ہمیشہ اللہ عز و جل بازو بن جائے. اللہ عز و جل مسلمانوں کا ہمیشہ ساتھ نبھائے. اور اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہم ایسے بنے کہ اللہ عز و جل ہمارے ساتھ نبھانے کے قابل ہوں. ہم ایسے بن جائیں، ہم اس قابل ہو جائیں کہ اللہ عز و جل ہمارا ساتھ نبھائیں. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قرآن کریم میں سورۃ البقرہ، میں انشاءاللہ 2-3 پوائنٹس پہ بات ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. قرآن کریم سورۃ البقرہ آپ جانتے ہیں، سورۃ البقرہ کئی بار ہم میں سے ایسا ہوتا ہے جو حافظ نہیں ہیں ان کے ساتھ تو یہ خاص طور سے ہوتا ہے کہ ہم قرآن شروع کرتے ہیں، سورۃ البقرہ کے چند پیجز پڑھتے ہیں، پھر پتہ نہیں کسی اور مصروفیت کی، کسی اور کام کی وجہ سے پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں تو پھر سورۃ البقرہ شروع کرتے ہیں. تو وہ سورۃ البقرہ میں وہ آیات آتی ہیں جس میں اللہ عز و جل پوچھتے ہیں، بلکہ اللہ عز و جل اس کا ذکر کرتے ہیں، اس واقعے کا جس کی وجہ سے سورۃ البقرہ کا نام سورۃ البقرہ پڑا ہے. تو اس رکوع کو جا کر کے پڑھیں آپ، یا پھر ان آیات کو جا کر کے پڑھیں آپ، جب اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ انہیں ایک گائے ذبح کرنی ہے، گائے ذبح کریں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ ان میں سے کس نے فلاں بندے کا قتل کیا ہے. تو وہ آیات پڑھتے 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 آئیں آپ، نیچے جب رکوع ختم ہوتا ہے، رکوع تو خیر یہاں ہندوستانی قرآن وغیرہ میں ہوتے ہیں، ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ ان کے دل اس کے بعد جو ہے تمہارے دل، وہ کہتے ہیں اللہ عز و جل موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے تعلق سے کہتے ہیں کہ تمہارے دل گویا پتھر، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں. اور یہ ایسے چٹکی بجا کے نہیں ہوتا. اللہ عز و جل نے انہیں، جیسے میں نے بتایا تھا نا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بھی فرعون کو نشانیاں دی گئی تھی، اس طرح نشانیاں ان لوگوں کو بھی دی گئی تھی. بس اتنا کرنا تھا انہیں کہ وہ جاتے، گائے کے ذبح کرنے کا حکم تھا، وہ کرتے، اس کے گوشت سے لے کر کے اس مردہ پر مارا جاتا، وہ اٹھ کر بولتا کہ فلاں شخص نے مجھے قتل کیا ہے. ہوا بھی وہی. اس کے باوجود، یعنی اتنی بڑی نشانی کے آ جانے کے بعد انسان کی عقل
ٹھکانے آ جاتی ہے. اس کے باوجود بھی ان کی عقل ٹھکانے نہیں آئی, ان کی غفلت کی زندگی چلتی رہی, وہ جاگے نہیں, 1-2 سیکنڈ کے لیے جاگے, اچھا اب ہم ذبح کرتے ہیں, وہ کہا بھی, پھر ذبح کیا بھی, پھر اس کے بعد اپنی پرانی رفتار پر تھے, ڈھاک کے 3 پات والی رفتار. پھر اس کے بعد تب اللہ عز و جل نے کہا کہ تمہارے دل سخت پتھر ہو چکے ہیں. دلوں پر پردے ضرور پڑتے ہیں, خاص طور سے جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. ہر دوسرا بندہ جس کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں دین سے دور ہوتا ہے, یا پھر دین پر ہی نہیں ہوتا, غیر مسلم ہی ہوتا ہے, ہر دوسرا تیسرا بندہ. تو نیچرل ہے کہ اس طرح ہم ان سے اثر لیں, مگر ہمیں اپنے آپ کو جگائے رکھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انہو لیغان علی قلبی, کہ پردہ تو میرے دل پر بھی پڑتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں, مسلم, صحیح مسلم کی روایت ہے, انہو لیغان علی قلبی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ ذکر نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو ہلکی سی ایک پرت, غفلت کی ایک پرت. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرہ. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب مجھے فوراً ریئلائز کرتا ہوں میں کہ یار میں نے ذکر نہیں کیا ہے اللہ عز و جل کا, آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے, اتنا وقت ہو چکا ہے, اتنا فوراً استغفار میں مبتلا ہو جاتے, 100 مرتبہ مغفرت کی دعا کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں. ہم کتنے مرتبہ دن میں استغفار کرتے ہیں, کتنی مرتبہ ہم دن میں چاہتے ہیں کہ سچ مچ جاگیں اور جاگے رہیں. اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں جگائے. جب ہم جاگیں گے, نیک بننے لگیں گے, ہو سکتا ہے اس کے بعد والی جنریشن, ہم تو گئے کام سے, ہماری بعد والی جنریشن, جو چھوٹے چھوٹے نونہال بچے بیٹھے نا, شاید وہ ہم سے بہتر دین پر رہ سکیں. اور جب وہ ہم سے بہتر دین پر رہیں گے تو وہ امید کر سکتے ہیں کہ ان کے بعد والی نسل اس سے بہتر دین پر ہو. تب کہیں جا کر ہماری دعائیں انشاءاللہ قبول ہوں گی. تب کہیں جا کر اللہ عز و جل, جیسے یہاں فلسطین ہوا, کہیں اور ہوا, مدد کی ضرورت ہے, مدد, اللہ مدد پہنچائے. آج بھی میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا کہ اللہ عز و جل آج مدد نہیں کریں گے, کل نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. ہم کم از کم ویسے بنے نا, پھر ہم اللہ عز و جل سے مانگیں گے, پھر انشاءاللہ تعالی ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی. اللہ عز و جل سے پھر سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل فلسطین کے لوگوں کو چین کی زندگیاں نصیب فرمائے. آمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.